جو مہمان ہیں میں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گی. اینڈ آئی ایم پراؤڈ and I'm lucky enough that he is here. ڈاکٹر سید عرفان مختوم نیئر صاحب پاکستان کی سول سروسز CSS کا امتحان دینے کے بعد CSS کے ساتھ تعلق رہا. جنیوا جو مشن میں ان کی پوسٹنگ بھی رہی، بعد میں عالمی ادارہ تجارت یعنی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، کل آپ کو پتہ ہے کہ رحمۃ اللہ غوری صاحب نے اس کے بارے میں تھوڑا ذکر بھی کیا تھا، اس میں چلے گئے. 18 سال تک جو انہوں نے وہاں پہ کام کیا، 2019 کے آخر پہ ریٹائرمنٹ لی. اب ریٹائرمنٹ لینے کے بعد ظاہر ہے بہت سے لوگوں کا تصوف کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے. قرآن اٹ سیلف یہی کہتا ہے کہ قرآن یہ نہیں کہ میں نے قرآن کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد آلے میں رکھ دیا. تدبر 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 ایک ایک، اور واقعی میں نے آزمایا، آپ جتنی بار قرآن پاک پڑھتے ہیں ہر بار آپ کو ایک نئی چیز سمجھ آتی ہے اس پہ. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں. صوفی اور محبت، یس ہم تھوڑے کنفیوز بھی ہیں کہ بعض اوقات وہ اصلی کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا پاکستان میں نقلی دودھ اس سے کمال کا بکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، ملائی بھی آنے لگ گئی ہے اس پہ. تو ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سید عرفان مختوم نیئر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے پروگرام میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں رکھے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے یہ موقع ملا کہ آپ کے ساتھ چند لمحے گزار سکوں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی میں کہتی ہوں کہ اگر ہم ایک ہوتی ہے بناوٹ کی زندگی، الحمدللہ ایم ویری ہیپی واٹ ایور آئی ایم، مگر قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد آپ اگر چاہیں تو اپنی زندگی کی صبح دوپہر شام میں قرآن پاک کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. میں نے ذاتی طور پہ قرآن پاک میں یہ پڑھا کہ اولیاء نیک لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے. تصوف کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کی ملازمت سول سروسز کا امتحان دینے کے بعد آپ کا نام ڈاکٹر سید عرفان مختوم نیئر، میں کچھ محسوس کرتی ہوں کہ والدین کی طرف سے بھی آپ کو ڈیفینیٹلی کچھ ملا. پھر واٹ از سم تھنگ وچ کیپٹ یو فوکس کہ آپ کی دوستی قرآن سے اور سنت سے اتنی قریبی ہوئی اور آپ نے یہ کتاب لکھی؟ میری بہن، میں بڑا گناہگار سا آدمی ہوں. دراصل میں جس گھرانے میں پیدا ہوا اس میں اللہ کا فضل تھا کہ تصوف سے لگاؤ اور اس راہ سلوک پر چلنے والے لوگ موجود تھے. صحیح. میرے دادا قبلہ سید شاہ محمد صابری جنت مکین، جن کا مزار اقدس ابھی بھی کپورتھلا میں خانقاہ سادات میں ہے، ان کا یہی یعنی شوق رہا کہ راہ سلوک پر چلیں، لوگوں کی خدمت کریں، اور جو اسلام کا دینی مقصد ہے تزکیہ نفس، اس کی تعلیم دیں، لوگوں کے محبت سے دل جیتے. تو ان کے کافی لوگ ارادت مند بھی تھے اور ان کے چاہنے والے تھے. پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ ہماری فیملی میں چلتا رہا. میرے والد قبلہ سید محمد افضل صابری مرحوم ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے اور پنجاب گورنمنٹ کے ملازم تھے، منشی فاضل کیا ہوا تھا. ان کی صحبت اور میری والدہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، سیدہ شمشاد صاحب. ان دو ہستیوں نے، دادا جی قبلہ تو فوت ہو گئے نے، اور ہمارے تایا حضرات جو اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھے، انہوں نے ہمیں اپنی صحبت سے فیضیاب کیا. سول سروس میں آنے کے بعد بھی یہ تعلق رہا، اور چیزوں کو پڑھنے کا شوق اور ذوق اور درد اور عشق کی کیفیت جو ان بزرگوں میں تھی، اس کے بیج ہلکے ہلکے ان کی اولاد میں منتقل ہوئے. اور اس کے بعد پھر والد صاحب کے ایک دوست تھے قبلہ ساجد مرحوم شبیر ساجد، وہ بڑے صوفی اور عارف شاعر تھے، بہت عاشق آدمی تھے. ان کے ساتھ بھی صحبت رہی، وہ والد صاحب کے پاس ہی رہتے تھے.
والد صاحب کی وفات کے بعد، وصال کے بعد وہ میرے پاس تشریف لے آئے اور میرے پاس آخری 3 سال رہے. تو وہ جو تھوڑی بہت کمی بیشی تھی وہ ذوق کی اور درد کی کیفیت کی وہ پوری ہوئی. پھر پوسٹنگ ہو گئی جنیوا میں. پھر مجھے موقع ملا چیزوں کو، اور یہ وراثت میں کچھ چیزیں، کتابیں اور علم اور ذوق یہ ملتا رہا، تو یہ ان کو پڑھنے کا موقع ملا. اور پھر الحمدللہ میری اہلیہ ڈاکٹر سیدہ غزالہ فرخ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہے، ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے میں انگلش ہے، اور قرآنک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا اس نے صرف و نحو کے ساتھ. تو وہ بھی مجھے مہمیز کرتی رہی ان چیزوں کی طرف. تو وہ یعنی یہی چیزیں ہیں جو کہ مجھے اس فیلڈ میں اور میں اسٹڈی کرنے پر مجبور کرتی رہیں، اور میں پڑھتا رہا. اور الحمدللہ اس کتاب کو شروع کیے مجھے 11 سال ہوئے. 11 سال کے بعد یہ مکمل ہوئی ہے تحقیق، مطالعہ کی. بہت کمال کی بات کی ڈاکٹر صاحب کی. پوری بات کا لب لباب جو میں یہ کہتی ہوں کہ جس گود میں ہم پرورش پاتے ہیں لحد تک وہ گود ہم کو نظر آتی ضرور ہے. آپ کے بچوں کی گفتگو میں، بات چیت میں، ان کے طریقہ زندگی میں. سو اس کا مقصد ہے کہ ماں باپ، اور اس کے بعد پھر اچھی صحبت ملتی چلی گئی. بیوی کا رجحان بھی اسی سمت پہ تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے جو یہ کتاب لکھی ہے صوفیہ اور محبت، قرآن اور سنت کی روشنی میں، فرائیڈے کو آپ کا پروگرام ہے، اور حویلی ریسٹورنٹ میں ہی یہ پروگرام ہے، ڈکسی روڈ پہ لیاقت چودھری صاحب کے ریسٹورنٹ پہ. تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کتاب کا اگر اختصار سے اگر آپ ذکر کر سکیں، تاکہ وہ لوگ جن کے دل میں محبت ہے قرآن کی اور سنت کی، وہ آپ کی صحبت کا فیض لے سکیں. دیکھیں جی، قرآن پاک جو ہے کلام مقدس، اس کا مخاطب انسان ہے، اور اس کا پیغام جو ہے وہ محبت ہے. قرآن پاک کا کتاب خدا جو ہے وہ شریعت محمدی کی امین ہے، یا شریعت محمدی کتاب خدا کی امین ہے. اور یہ شریعت محمدی ہمیں ایک متاع عظیم کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی شکل میں ہمیں ملی ہے. اور یہ پیغام محبت جو ہے یہی اس کتاب کا موضوع ہے جو قرآن پاک کا ہے. بڑا اچھا شعر ہے ان کا علامہ صاحب کا کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. کیا بات ہے، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. یہ علامہ صاحب نے بڑا اچھا یعنی اس کو قلم بند کر دیا ہے، اس میسج کو قرآن کا جو ہے. صحیح. ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نامدار صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے صحابہ سے باتیں کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ دین اسلام میں سب سے اہم پہلو کیا ہے. صحیح. تو صحابہ کرام اٹھے، ایک صحابی اٹھے، انہوں نے اٹھ کے کہا کہ حضور نماز. آپ مسکرائے. مسکرائے اس لیے کہ آپ نہیں کہتے نہیں تھے، آپ کی ڈکشنری میں نہیں تھا، نہ تھی ہی نہیں. یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. تو آپ مسکرائے. آپ نے دوسرے صحابی سے پوچھا، دوسرے صحابی نے اٹھ کے کہا کہ حضور روزہ رکھنا. آپ پھر مسکرائے. آپ نے تیسرے صحابی کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا حضور زکوٰۃ جو ہے وہ بڑے اس کے سوشل بینیفٹس بہت ہیں، غریبوں کو ملتی ہے یہ. آپ پھر مسکرائے. چوتھے صحابی اٹھے، انہوں نے کہا حضور ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، آپ بتا دیں. آپ نے فرمایا محبت محبت محبت. سبحان اللہ. یعنی دین اسلام کا سب سے اہم پہلو جو ہے وہ محبت ہے. محبت فاتح عالم. محبت فاتح عالم، بالکل. اور میں نے اس کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی تصوف کی ماہیت اور حقیقت
को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि इस्लामी तसव्वुफ़ जो है कुरान व सुन्नत की रोशनी में, कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में क्या है, माखिज़ क्या है। अगर आप गौर करें ना तो कुरान की आयात को पढ़ें, सूरह बकरा में ही आयत 129 जिसमें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल के साथ खाना काबा की तामीर के बाद, बैतुल्लाह की तामीर के बाद खड़े हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह ताला खुश होकर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अवामुन नास का इमाम बना दिया। और फिर वो जगह हज़रत इब्राहीम जहाँ पे खड़े थे उसको मुसल्ला बना दिया है। कुरान पाक में सूरह बकरा में सही कि लोगों के लिए मुसल्ला बना दिया। तो आपसे पूछा कि और क्या चाहते हो, तो आपने फरमाया कि मेरी ज़ुर्रियत में से, हज़रत इस्माईल साथ खड़े, मेरी ज़ुर्रियत में से एक ऐसा नबी पैदा कर दे जो लोगों को यतलू अलैकुम व युज़क्कीकुम, जो कोई आयात पढ़ कर सुनाए और लोगों का तज़किया करे और उनको वो जिक्र करे, हिकमत बताए जिसका इनको इल्म नहीं। और इसी आयत का आयादा जो है वो आपको सूरह बकरा की आयत दूसरे पारे में इब्तदा में ही 151 में मिल जाता है, जब अल्लाह ताला कहता है कि हमने बनाकर भेज दिया इन्हीं में से, तुम्हीं में से इनको तुम्हारा नबी बनाकर भेज दिया। सही सही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से बाकी पैगंबर जो हैं वो दूसरी लड़ी में आ जाते हैं, मगर हज़रत इस्माईल की औलाद में से सिर्फ एक पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि दुआ मांगने वाले हज़रत इस्माईल भी साथ खड़े थे, तो कहा हमारी ज़ुर्रियत में से, हमारी ज़ुर्रियत में से, यानी वो बेटा जो साथ खड़ा था उसकी ज़ुर्रियत में से फिर एक ही पैगंबर आया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सर इस किताब में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मैंने क्विकली इसको देखा। यानी पहले बाब में आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पे तज़किरा किया, तख्लीक़ इंसान और कैफ़ियत नफ्स, जज्बे दरून, मोहब्बत और इश्क का, ये हमारे अंदर की एक जज्बा है, इश्क मुस्तफ़ा, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद, तसव्वुफ़, राह सलूक, इबादत, मखलूक खुदा से मोहब्बत। अच्छा, ये ज़ुर्वा इबादत। सर ये 8वां बाब है, मुझे कहा गया है कि 8वें बाब इसका मौजू तौहीद, मारिफत खुदाबंदी, इत्तबाए रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, तज़किया नफ्स, जो कि मेरे कुरान की ज़ाहिर इंसान को मुसलमान होने के लिए तज़किया नफ्स इज़ द मस्ट ऑफ द मस्ट, इखलाक और मोहब्बत का प्रचार, किताब की फ़र्करदानी, ये बात। तो इसके बारे में आप क्या, कलमा तौहीद के बारे में क्या फरमाएंगे? क्या आप अपने 8वें, इस किताब के 8वें बाब को अगर मैं इस थोड़े से वक्त में आपको चाहूँ कि इसका तज़किरा करें तो आप कैसे करेंगे? 8वें बाब का? जी सर, कह रहे हैं। देखिए बात ये, आपने पहले बात की कलमा तौहीद की, जी, कलमा अव्वल, ये कलमा तैयबा का इब्तिदा है। जी सर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अगर इस इब्तदाई हिस्से को देखें तो ये अल्लाह ताला की वहदत का ऐलान है कि वही वजूद मुतलक, कोई और खुदा नहीं है इल्लल्लाह। ला के मानी ना के हैं, नफी, नहीं कोई खुदा, नहीं है कोई खुदा, माबूद इल्लाह इल्लल्लाह, मा सवाए अल्लाह। अच्छा, ये जो उसका इजहार है ये क्या है? अब आप इसको गौर करें, इनको ला को अलग करें, ला के माने नफ़ी, ठीक है जी। अगर आप कुफ्र की डेफिनेशन देखें तो कुफ्र के मानी भी इनकार के हैं। कुफ्र के मानी है एक्चुअल इनकार करना, कुफ्र है छुपा देना। काश्तकार को काफिर कहा जाता है क्योंकि वो बीज को छुपा देता है। फल के ऊपर जो गुलाफ होता है वो काफूर कहलाता है, सीड को छुपा दिया। हाँ जी। तो ये इनकार करके आप किस चीज़ का इकरार कर रहे हैं? यानी इनकार एक्चुअली आपके ईमान की शर्त अव्वलीन है।
کہ آپ غیر اللہ کا انکار کر دیں, باطل کا انکار کر دیں. صحیح. اور جب آپ انکار کر دیتے ہیں, علامہ صاحب نے بڑا اس کو اچھا اپنے اشعار میں بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ لا جو ہے وہ جلال کا کنایا ہے. جلال کوئی نہیں ہے, اور الا اللہ جو ہے وہ جمال کا کنایا ہے, رحیمیت کا کنایا ہے, رحمانیت کا کنایا, کریمی کا کنایا, محبت کی انڈیکیشن ہے. تو یہ عجیب کمبینیشن ہے جلال اور جمال کا. اور علامہ صاحب نے بڑا اچھا اس کو کہا کہ, اور علامہ صاحب نے بھی اور صوفیہ کرام نے بھی, جو مقربین خدا ہیں, انہوں نے اس کلمے کو کلمہ اول کہا. اور اسی لیے جب بھی کوئی سالک آتا ہے, جب بھی کوئی لوگ آتے ہیں تعلیم کے لیے, اصلاح کے لیے, تو سب سے پہلا ورد ان کو لا الہ الا اللہ کا دیا جاتا ہے کہ اپنے قلب کو صاف کرو. کیوں کہ اس کا وہ جلال والا حصہ جو ہے نا, وہ تمہارے اندر کے علات کو اور کثافتوں کو جلا کر رکھ دے گا. صحیح. اس کو جلال القلوب کہا گیا ہے, دلوں کو صاف کرنے والا کلمہ. اور اس کے بارے میں تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ بڑا ہو جائے ذرا تو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھایا کرو. صحیح. اور جب کوئی عالم نزا میں ہو تو اس کو بھی کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے یہ کلمہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے, صحیح, تو یہ بھاری ہوگا. تو یہ بھاری ہوگا. سر ظاہر ہم نے ٹائم کو بھی لے کے چلنا ہے. اس کتاب کو اگر میں دیکھتی ہوں, میرے اب یہاں پہ میرے سوالات جو آتے ہیں, میں بالکل قرآن پاک کا مطالعہ, اور ہر بار قرآن پاک میں نئی چیز آپ سیکھنے کو ملتی ہے. قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تکبر مت کرو, مگر انسان کی سرشت میں تکبر بھی ہے. قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو, مگر انسان ہمیشہ الٹی سائڈ پہ چلنا پسند کرتا ہے. ہمیشہ صوفیہ اور محبت کے حوالے سے قرآن پاک میں تذکرہ بھی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ صحبت رکھنی چاہیے. میں نے پروگرام کے شروع میں یہ کہا تھا کہ مین از نون بائی دا کمپنی. ویسٹرن معاشرہ بھی یہ کہتا ہے. صوفیہ اور محبت, قرآن کی روشنی میں اس پہ آپ روشنی ڈالیے. پھر میرے سوالات ہیں کہ اچھی چیز قرآن پاک سے جو آئی, ہم نے اس کو مطلب بازو کا تو رولنے کی کوشش چند لوگ کرتے ہیں فار دا سیک آف منی. تو پہلے آپ ذرا یہ بتائیے گا قرآن پاک کی روشنی میں صوفیہ اور محبت. دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس میں کہ صوفیہ کیا ہے, صحیح, کون ہے, تصوف کیا ہے, اور دوسرے پہلو میں کہ محبت کیا چیز ہے. اور پھر ان کو اگر تولا جائے قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے سے, کیونکہ کسوٹی تو ہماری وہی ہے نا جی, صحیح, قرآن اور حدیث. جو چیز اس سے مطابقت رکھتی ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے. بالکل صحیح. جو چیز اس سے ذرا بھی متصادم ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں. آپ سب دیکھتے ہیں کہ قرآن کا بیسک میسج, یا یہ کہہ لیں کہ بعثت نبوی جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے نبی تم ان کو میری قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر سناؤ اور ان کا تزکیہ کرو اور ان کو حکمت سکھاؤ. تصوف کیا ہے؟ اب حضرت ابو ریحان البیرونی فرماتے ہیں کہ تصوف صوف سے ہے. صوف, اور یونانی زبان میں صوف کے مطلب ہے حکمت. حکمت پانے والے, حکمت کے خواہش مند, حکمت کی راہ پر چلنے والے. صحیح.
ٹھیک ہے جی, وزڈم. اور قرآن پاک کی وہ آیت میں بھی ہے, سورہ بقرہ میں, سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں اسی میسج کو ریپیٹ کیا گیا کہ ان کو حکمت سکھاؤ, صحیح, ان کا تزکیہ کرو. تصوف کیا ہے؟ حکمت, تزکیہ. بڑا اچھا کسی صوفی بزرگ نے کہا کہ تصوف جو ہے وہ ایکچولی دل کا وضو ہے. تصوف دل کا وضو ہے, صحیح, یعنی دل کو کثافتوں سے پاک کرنا اور علات سے پاک کرنا. اور اس راستے پر, اور جس وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم ہی کو راہ سلوک کہا گیا ہے. تو اچھا مرشد جو ہے اپنے سالک کو یا متوسلین کو لے کر اس راہ سلوک پر چلتا ہے اور شریعت کا تابع بناتا ہے. آپ غور کریں کہ سورہ یوسف میں جس نفس کا ذکر کیا گیا ہے, تزکیہ نفس پہ بات کر رہے ہیں ہم, وہ نفس وہ ہے, کیفیت وہ ہے جو کہ حضرت یوسف کو برائی کی طرف راغب کر رہی ہے زلیخا کی صورت میں. صحیح. اور سورہ قیامہ میں آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے نفس لوامہ کی, اے نفس لوامہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس لوامہ کا مقام اللہ کے نزدیک نفس امارہ سے بلند ہے. اور پھر جب یہ نفس لوامہ اسٹرانگ ہو کر محتسب بن کر روز مواخذہ کرتا ہے رات کو سوتے ہوئے کہ نیّر یہ آج تم نے کیا کیا, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, تو پھر وہ آہستہ آہستہ پاکیزگی کی طرف چلتا ہے, علات کو چھوڑتا ہے, دلوں کی صفائی, یعنی نیت کی اصلاح اور عبادت میں اخلاص پیدا کرنے کا نام تصوف ہے. میں نے یعنی اس مطالعاتی تحقیق میں مجھے بہت دیر لگی, سرکاری اور دفتری مصروفیات کے بعد بھی, اور پھر لوگوں سے میں مستفیض بھی ہوتا رہا, بزرگوں سے اور قرآن و حدیث اور دینی کتب سے. تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تصوف ایکچولی ہے کیا. میرے ذہن میں جو تصوف کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ یوسف سے یعنی نفس امارہ سے چل کر نفس لوامہ کی گودی میں بیٹھ کر سورہ فجر کی تک کا سفر ہے. سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ, یا ایھا النفس مطمئنہ, میں تجھ سے راضی ہوا, تو مجھ سے راضی ہوا, آج جنت میں داخل ہو جا, وادخلی جنہ. تو یعنی نفس مطمئنہ تک کا سفر جو ہے نا, اس نفس امارہ کی کیفیت سے. اچھا, اب بات چونکہ ان انفاس کی مختلف کیفیات پر ہو رہی ہے, پاکستان میں یا ہندوستان میں, ہمارے جس علاقے سے خطے سے ہم ہیں, وہاں پر لوگ اس کو نفس کشی کہنا شروع ہو گئے, نفس کو مارو. قرآنی آیات میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نفس کو کنٹرول کرو, ٹیم کرو. میں یہاں انٹرپٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ نفس الامارہ, وہ کہتے ہیں کہ اسلامک فلاسفی نفس ریفرز ٹو دا سول آف اے سیلف. ہر انسان کے روح کی وہ جو 3-4 قسمیں آ جاتی ہیں, اینڈ اٹ از کیٹیگرائزڈ انٹو 3 ٹائپس. نفس الامارہ جس کا انہوں نے ذکر کیا, دس ٹائپ آف نفس از کریکٹرائزڈ بائی ڈومینیٹنگ ڈیزائر فار ایول اینڈ لیک آف سیلف کنٹرول. نفس امارہ یعنی شیطان ہم پہ حاوی, نفس امارہ اس صورت میں شیطان ہم پہ حاوی ہے اور نیکی ہم سے دور ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ذکر کرتے ہیں نفس امارہ کے علاوہ نفس امارہ, دوسری قسم جو ہے نفس لوامہ, اس کو ہم لیبوریٹ کیسے کریں گے, جس میں گڈنس پریویلز. وہ محتسب ہے,
جواب مواخذہ کرتا ہے آپ کا، صحیح، کہ یہ کیا 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 کیا، ٹھیک. اور پھر ریپریمانڈ کرتا ہے، ریبیوک کرتا ہے. I came across a young man. میں اس بچے کو، میں آپ یقین کریں، آپ بات کر رہے ہیں تو بچہ میرے دماغ میں ہے، ہمارا نفس لوامہ. ینگ مین سے 22-23 years of age. اور اس نے مجھے ایک بات میرے تک پہنچی کہ I don't want to do a mistake which I regret tomorrow in my life. بیکاز جوانی کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں انسان کی نفسانی خواہشات اتنی حاوی ہو جاتی ہیں، اینڈ اپ ڈوئنگ اے رانگ ڈیسیژن. ٹھیک، تو نفس امارہ حاوی ہو جاتا ہے جوانی میں، اور پھر نفس لوامہ لیٹر آن ریگریٹ کرے، پھر بندہ کبھی یو کی ناٹ گو بیک. آف کورس قرآن تو کہتا ہے اور آپ پھر وہ معافی تائب مانگیں، ہو جاتا ہے. تائب ہو جاتا ہے. اچھا، یہ تو ہماری بات ہو گئی. سر بہت خوبصورت، اور آپ سے گفتگو بار بار ہونی چاہیے. میں ذاتی طور پہ سولڈ ہوں، میں کنونسڈ ہوں، نیک لوگوں کی صحبت ہے. دنیا میں نیک لوگ ہیں جو آپ کو اچھائی کی طرف لے کے آتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی شیپ ان دی ولف کلودنگ بھی آپ کو ملتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ جس میں مثال کے طور پہ میں آپ کو ذکر کرتی ہوں کہ تعویذ گنڈا کرنے والے، وہ مجھے بھی ایک جادو کرنا آتا ہے، میں نے سیکھا تھا کسی سے. اینڈ آئی نو، آپ مجھے نمک دیں تو میں نمک کو راکھ بنا سکتی ہوں. اب اٹس اے ٹرک، اٹس جسٹ اے ٹرک. ٹھیک، اکثر آتے ہیں لوگ یہ کچھ کرنے کے لیے. بہت سے لوگ پاکستان میں آتے ہیں، آئی نو سم فیملی کے، وہ سارا زیور ہی ان کا لوٹ کے لے گئے. ٹھیک، تو نیک لوگ ہیں، مگر انفارچونیٹلی بہت سے لوگ روپ دھار لیتے ہیں ان اولیاء کا، نیک لوگوں کا، بدوا دے کے لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تعویذ گنڈا، اس وقت بیماری بہت زیادہ ہے، اس وقت پیسے کی کمی ہے، حالات بہت مشکل ہیں، تو لوگوں کے ان ویک پوائنٹس کو کیش کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ان صوفیہ اور اولیاء کا بھید بدل کے غمزدہ اور پریشان لوگوں کی ویک پوائنٹس کا بینیفٹ لیتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ بات یہ جی کہ انفارچونیٹلی ریگریٹیبل ہے یہ بہت کہ لوگوں نے تصوف کو اپنی معاشی ضروریات کا وسیلہ بنا لیا، اور جب وہاں پہ آپ کو لالچ، ایکسپلائٹیشن اور معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ تصوف کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے. روحانیت کیا ہے؟ سچائی ہے، باطن کی سچائی. روحانیت کیا ہے؟ کہ آپ اخلاص پیدا ہو. شریعت کو حضرت مجدد الثانی نے کہا کہ شریعت کیا ہے؟ علم، عمل اور اخلاص. علم کس چیز کا؟ شریعت کا، اس پر عمل اور اخلاص. یعنی علم جو ہے وہ شریعت ہے، عمل جو ہے وہ طریقت ہے، جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، اس طرح یہ کام کرنے ہیں، یہ طریقت ہے. اور اخلاص پیدا ہوتا ہے ان عوامل سے، اور جب وہ اخلاص پیدا ہوتا ہے تو پھر رضا الہی حاصل ہوتی ہے، جو کہ دنیاوی اور دوسرے معاملات میں سب سے اعلیٰ سعادت جو ہے رضا الہی کو. احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است، حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد کلیری. ہر دم رضائے جانا رضواں شدست مارا، کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں ہیں، اسی کے لیے لگے ہوئے ہیں اور شریعت محمدی پر عمل پیرا ہیں. اچھا، جب یہ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ تنقید بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو بڑا اچھا آپ نے بات کی کہ لوگوں کو لوٹنا شروع ہو گئے، لوگوں نے اپنے آپ کو صوفیاء کے رنگ و روپ میں ڈھال لیا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ حضرت اس سے پہلے حضرت امداد اللہ مکی کی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ شریعت، وہ طریقت جو شریعت سے دور ہو
وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں. بالکل صحیح. مولانا روم نے بھی یہی بات کہی کہ وہ شریعت جو طریقت سے ہٹ کر ہو وہ محض فراڈ ہے, ڈاکہ زنی ہے. یہ لوگ ڈاکہ زنی کر رہے ہیں, یہ سوداگران ہیں, دین فروش لوگ ہیں. میں یعنی ابھی آپ سے ذکر بھی کر رہا تھا باہر بیٹھے ہوئے, بڑا اچھا علامہ صاحب کا میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا کہ می شود ہر منہ دراز خرقہ پوش, ہر منہ دراز لمبے بال رکھ لیے اور خرقے پہن لیے لوگوں نے. عظیم سوداگران دی فروش, کیا یہی دین کے سوداگر ہیں؟ یہ سوداگر ہیں. کہتے با مریداں روز و شب اندر سفر, روز و شب مریدوں کے پاس جا رہے ہیں, لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, نذرانے لے رہے ہیں, تعویذ بانٹ رہے ہیں. تعویذ دیکھیں, قرآنی آیات پاک کلمات کی برکت سے انکار نہیں, کوئی شک, اور آپ خود بھی کر سکتے, خود بھی کر سکتے, اس سے انکار نہیں. لیکن جب آپ اس کو اس طرح لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے شروع ہو جائیں گے تو پھر یہ اس انسٹیٹیوشن کو, اس طریقت کو, طریقت کیا ہے؟ شریعت بالمحبت. تصوف جو ہے شریعت بالمحبت ہے. تو پھر آپ شریعت کو ٹارگٹ کروا رہے ہیں لوگوں سے تنقید, جو کہ آج کل پاکستان میں لوگ بہت سارے ایوری ویئر سر, ایون نارتھ امریکہ میں بھی اٹس ویری کامن. کہتے ہیں با مریداں روز و شب اندر سفر, از ضرورت ہائے ملت بے خبر. ان لوگوں کو لوگوں کی مسائل کا, تکالیف کا تو علم ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے نفس کا وہ حصہ ان پہ حاوی ہے جو صرف پیسہ بنانا چاہتا ہے لوگوں کی مجبوریوں سے. کہتے دیدہ بے نور مثل نرگسند. کیا بات. نرگس کا پھول جو ہے نا, وہ اس کی شکل ملتی ہے اس کے ساتھ, آنکھ کے ساتھ, لیکن دیکھ نہیں سکتا کیونکہ ظاہر ہے لوگ اس میں نور نہیں ہے. دیدہ بے نور مثل نرگسند, سینہ از دولت دل مفلسند. ان کے دل جو ہیں وہ دولت دل سے خالی ہیں, بصیرت سے خالی ہیں, اہل درد نہیں ہیں یہ لوگ. یہ لوگ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں. اعتبار ملت بیضا شکست, وائزاں ہم صوفیاں منصب پرست. یہ صرف منصب ڈھونڈ رہے ہیں. صحیح صحیح, کہ لوگ ان کی عزت کریں, بڑے بڑے مناصب ملیں, اور دین کو استعمال کر رہے ہیں, دین کو استعمال کر رہے ہیں. یہ حضرت علامہ اقبال, علامہ صاحب کا کلام جو ہے نا, مولانا روم, علامہ صاحب, یعنی انہوں نے بہت, مولانا روم نے تو خیر, علامہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ اگر میرے کلام میں 1908 کے بعد کا کلام, میرے کلام میں قرآن سے علاوہ کوئی چیز ہو تو یا رسول اللہ مجھے اپنے پاؤں کا بوسہ نہ لینے دیں. سبحان اللہ. میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں ان کی صحبت میں ضرور بیٹھیے گا. ڈاکٹر سید عرفان مختوم نیر صاحب, فرائیڈے کو حویلی ریسٹورنٹ میں ان کا ایک پروگرام ہے. ویری فائن اینڈ لرنڈ مین. آپ ان کی بک کو دیکھیے گا, اٹس بیوٹیفل, اینڈ آئی وش کہ میں انشاءاللہ اس کو پڑھوں گی تو اس کے کچھ حصوں کو آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی. قرآن پاک میں باقاعدہ نیک لوگوں کا تذکرہ ہے. میرا بلکہ دل کرتا ہے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے دوبارہ ٹائم لوں. آپ سے بات کرتے ہوئے نا, جب میں بات کری تھی کہ صوفیہ نیک لوگ بالکل موجود, بالکل دنیا میں. انالحق مجھے منصور یاد آئے کہ یعنی ان کی لگاؤ کچھ اور تھا, اور پھر اس وقت کا جو بادشاہ وقت تھا اس کو ان کی بات سمجھ نہیں آتی. اور انالحق یہ وہ نیک لوگ تھے, صرف آنکھ ہونا چاہیے یا آپ ڈھونڈنے والے ہونے چاہیے, اہل بصیرت ہوں, اہل بصیرت ہوں. اسی پہ آپ پروگرام کا اختتام کریں انشاءاللہ. ول ٹرائی کہ فرائیڈے کو آپ کی محفل میں بہت سے لوگ آ سکیں. ایک اور چیز میں آپ سے یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت, میں ذاتی طور پہ ہمیشہ کہا کہ مجھے پریزیڈنٹ ٹرمپ یا دنیا کے کسی, مثال کے طور پہ ڈاکٹر سید عرفان مختوم صاحب کینیڈا میں آئے, نہ یہ مجھے جانتے نہ میں ان کو جانتی, نہ انہوں نے یہاں پہ آنا تھا. ایک وسیلہ بنا, راشد بھائی کے ذریعے میں ان تک پہنچی. آئی سیڈ آئی ووڈ لائک ٹو ہیو اے میٹنگ ود ریڈیو پہ ٹائم پہ بات کر.
تو دنیا میں لوگوں کے لیے سفارش کی ضرورت ہے. ایک ذات ہے جس پہ مجھے کوئی سفارش کی ضرورت نہیں. میں آدھی رات کو بھی اٹھوں, میں اس کے حضور جا کے بیٹھ سکتی ہوں. میں اپنا دل کا غم بتا کے, میں اپنی آنسو سے, دعا سے میں اس کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکتی ہوں. بہت سے لوگ ہنڈرنس پیدا کرنا چاہتے ہیں. میرا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, میرا آپ میں سے کسی سے کوئی اختلاف نہیں, مگر دس از مائی اسکول آف تھاٹ کہ قرآن پاک میں اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں دراصل وہ تو پیر نے آیت آپ کو بخشی ہے. یہ میں نے کہا مجھے قرآن کی آیتیں بھی کوئی بخشے گا, اس پہ آپ کچھ کہہ دیجئے گا. یعنی میں غلط ہو سکتی ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو بھی میری بات ناپسند آئے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ بات ہے وسیلے کی. ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے تو نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کا ادراک تو نہیں تھا ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اللہ کو جانا تیری دیکھا دیکھی. آپ نے جیسے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ پیدا کیا. قرآن پاک کی آیت ہے, آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ کوئی اپنے آپ پر ظلم کر لیں اور پھر تمہارے پاس آ جائیں تو اللہ یقیناً بخشنے والا ہے. مگر یعنی دربار رسالت میں پہنچو اور پھر آج کے دن میں کیسے امپلیمنٹ کروں؟ وہ یہ ہے کہ جی آپ کوئی بھی اچھا آدمی, اللہ کا مقرب کوئی بھی ہو, دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ولی جو وہ ہے جو شریعت کا پابند ہے, شریعت سے کسی کو مفر نہیں, کسی کو اس سے ہٹنے کی اجازت نہیں. آپ نے ابھی بات کی حضرت منصور حلاج کی. حضرت منصور حلاج کو جب تجلیات خدا, اوصاف خدا کا مشاہدہ ہوا, تجربہ ہوا, واردات قلبی ہوئی. اب لوگ یہ کہتے ہیں وصال, خدا سے وصال, کہ جی تصوف کیا ہے, اللہ سے وصال کی کوشش. اللہ کا کو آپ تجسیمی احاطہ تو کر ہی نہیں سکتے اس ذات پاک کا. ہاں, اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اوصاف کی کچھ تجلیات دکھا کا اظہار کر دیتا ہے. یہی جب وہ راضی ہو گیا, یہی وصال کی کیفیت ہے. اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں غرق کر دینا وصال کی حالت ہے. اور حضرت منصور حلاج نے ایسا کیا, اس کیفیت میں آئے, غرق کیا. اور غرق ہو گئے مقام حیرت میں. مقام حیرت کیا ہے؟ جہاں محبوب اور پردہ ہٹ جاتا ہے, محب کے درمیان پردہ ہٹ جاتا ہے, اور ان کی تجلیات سے مقام حیرت ہوش و ہوا بے اختیاری کی کیفیت ہے. اس کو تصوف کی زبان میں حالت سکر کہا جاتا ہے. جہاں انہوں نے یہ کہا ان الحق, جی, حالت سکر میں بے اختیاری ہے نا, غلط نہیں. ان کا تجربہ, ان کا مشاہدہ, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, اس کی حقانیت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اسی چیز کو لے کے یعنی صوفیہ کاملین کہتے ہیں کہ اس سے آگے کی ایک سٹیج ہے. اچھا, حالت سکر سے واپس آنا حالت سہو میں, یعنی واردات قلبی کے بعد احساس کی کیفیت میں واپس آنا بہت لازم ہے حالت سہو میں. کیونکہ حالت سکر میں بے اختیاری کی کیفیت میں آپ پر شریعت جو ہے وہ اس کو کہہ دے کہ ساقط ہو گئی, یا یہ کہ بھی آپ کا مواخذہ نہیں ہے, اطلاق نہیں ہے. ہاں جی. لیکن یہ شریعت جو ہے اس سے تو انبیاء کو بھی نہیں کہا گیا کہ بھی آپ اسے یہ آپ پر لاگو نہیں ہوتی. نو, وہ واپس حالت سہو میں آئیں. او اے مرغ سحر سحر با, اے مرغ سحر عشق با پروانہ با آموز, اے مرغ سحر. حضرت سعدی کہ اگر تم نے عشق سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھ. کیوں کہ پروانہ جو ہے ساری رات شمع کے گرد گھومتا رہتا ہے اور صبح اپنی جان دے دیتا ہے خاموشی کے ساتھ. تو اٹھ کے اذانیں دے رہا ہے, شور مچا رہا ہے. کہتا ہے جو بے خبر ہوتے ہیں وہ جو جن کو خبر ہو جاتی ہے ان کی تو پھر آواز نہیں آتی نہیں نکلتی. مقام حیرت.
میں یہیں پہ پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. پاکستان میں بہت سارے گدی نشین ہیں. میں تو خود بھی کہتی ہوں پیری فقیری کرنے والے لوگ ہیں. دے آر ویری رچ پیپل. دے ڈونٹ نو واٹ از پاورٹی. ان میں سے کسی ایک کو بھی یہ احساس نہیں غربت کیا ہے, بھوک کیا ہے, افلاس کیا ہے. آپ اس کو کیا پتہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جو آپ کے بچے پاکستان میں ہاں گائے دودھ دیتی ہے, گائے ہوتی ہے. جو کینیڈین بچے ہیں پاکستان کے بارے میں جب سوال کرتے ہیں, دے میک منی. دے اپنے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو تعلیم نہیں لینے دیتے. ان کو تو کیا کہیں گے صوفیہ. اب ہم جب صوفیہ کی بات کرتے ہیں, نیک لوگوں کی بات کرتے ہیں, وہ لوگ تو بڑے ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. مگر گدی نشین, پیر, دیز آر منی میکنگ ڈیوائسز ان پاکستان. واٹ وڈ یو سے؟ اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. بس یہ ظلم ہے اور ایکسپلائٹیشن ہے لوگوں کی, جو کہ تصوف اور روحانیت بالکل الاؤ نہیں کرتی. یہ تو لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے, دل آزاری نہ ہو کسی کی. یعنی محبت کے بارے میں آپ کو صرف ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں. بڑا اچھا یعنی حضرت میں نے کچھ کہ وہ اس میں یعنی عالم سکر کے بارے میں پہلے جی کہتے کہ حیرت عشق بتا سامنے کون آیا, حیرت عشق بتا سامنے کون آیا, کام کیوں بھول گئی جنبش مشگاں میری. اور پھر بات یہ ہے کہ تصوف میں بڑی اچھی یعنی ایک کسی کا شعر ہے کہ کبھی بھول کر کسی سے نہ کرو سلوک ایسا کہ جو کوئی تم سے کرتا تمہیں ناگوار ہوتا. کیا بات ہے کہ کسی سے وہ نہ کرو جو تم اپنے لیے نہیں چاہتے. اور پھر بڑا اچھا ہے کہ ساری دنیا میں کسی کو اپنا بنانے کے لیے صرف ایک منتر ہے, ایک نسخہ ہے, اور وہ ہے نسخہ محبت. کسی نے پوچھا کسی صوفی سے کہ جی کیا کریں, کوئی بندہ جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو, کوئی زیادتی کرتا ہو. کہنے لگے کہ اس کو محبت کی گولی دو. کہنے لگے جی اگر وہ پھر بھی صحیح نہ ہو تو کہنے لگے کہ پھر اس گولی کو ڈبل کر دو, اس کو ڈبل کر دو, اس ڈوز کو ڈبل کر دو. اور یہ محبت پہ یعنی کنکلوڈ کرتے ہیں, یہ محبت کی ایک خوبی ہے, یہ محبت کی ایک خوبی ہے, عیب کوئی نظر نہیں آتا. کیا بات ہے. جب آپ اینک پہن لیتے ہیں نا محبت کی, تو پھر آپ کو دوسروں میں عیب نہیں ملتے, عیب جوئی نہیں کرتے. آپ نے بات کی تکبر کی, سورہ حجرات میں اس سے منع فرمایا گیا. سورہ حجرات گمان میں کرنے سے بھی منع کیا ہے, مگر ہم گمان بھی کرتے ہیں, گمان بھی کرتے ہیں. اور حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ در گلشن کائنات کر دیم نگاہ. جب میں نے اس کائنات کے گلشن کی طرف ہم نے کر دیم جمع ہے نگاہ کی, یک دانہ محبت باقی ہما کا. صرف ایک دانہ محبت کام کا نظر آیا, باقی سب کچھ گھاس پھوس تھا جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. اور پھر سعدی ہی کہتے ہیں کہ خلل پذیر بود ہر بنا کے می بینی. جب میں نے اس دنیا میں سب چیزوں کی طرف نظر کی, کرتا ہوں می بینی کرتا ہوں کہ بجز بنائے محبت کے خالی از خلل سب کچھ خالی. محبت کے علاوہ سب میں خلل ہے, صرف محبت میں خلل نہیں ہے. اور حضرت حافظ شیرازی کے شعر پہ اس پروگرام کا خاتمہ کرتے ہیں. آپ نے جیسا فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ آسائش دو گیتی, آسائش دو گیتی تفصیل این دو حرف است. اس دنیا کی رونق جو ہے نا, اس کی تفسیر اس کی دو تفصیل لفظوں حرفوں میں کیا, با دوستاں تلطف, دوستوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, با دشمناں مدارا. اور جو تمہارے دوست نہیں ہیں, تمہارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, حسد ان کی مدارت خاطر مدارت کرو, تو دنیا جنت بن جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. دس از دا میسج آف اسلام. بیسیکلی محبت کا پیغام, اسلام کا پیغام. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے گا کہ مکہ معظمہ سے آپ نے اپنا سفر شروع کیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اجڑی بھی پھینکی, جنہوں نے آپ کو لہو لہان بھی کیا. آپ چلے جاتے ہیں, جب آپ مدینہ پاک جاتے ہیں اور جب آپ مدینہ پاک سے فاتح ہو کے لوٹتے ہیں, آپ نے کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لیا تھا, کسی ایک سے بدلہ نہیں لیا تھا. اور آپ نے یہ کہا تھا جس نے اسلام قبول نہیں کرنا وہ دروازے بند کر لے, اور جس نے
Am I right or wrong? बिल्कुल sir? बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। मोहब्बत इस मज़हब का पैगाम, इस्लाम का पैगाम ही मोहब्बत यानी है। फातह मक्का जब फतेह मक्का हुई है जी, तो एक कतरा खून का नहीं बहा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर सैयद इरफान मखदूम नैयर साहब, दिस फ्राइडे को इनका प्रोग्राम है हवेली रेस्टोरेंट पे, शाम में है। आप मुझसे नंबर ले लीजिएगा। राशिद भाई को आप कॉल कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू पास ऑन दिस नंबर। राशिद साहब का नंबर भी मैं अभी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी तरह से आपको दे ही दूँ, तो बहुत और अच्छी छोटे बात भाई है। मुगीस का नंबर भी दे दें, इनसे रब्ता करना। सर आप अपना नंबर दे दीजिए प्लीज़, अपना नंबर। 647 647 273 7475 647 273 74 75। हाँ 200। और मैं मर जाऊँ। आप रियल स्टेट करते हैं? नहीं नहीं, What do you do? I'm a नहीं। professional engineer. सिविल What a man. Look, 2 73 74 75. Am I right? Yes. 647 and then 2. You just have to remember 2. Area code is 6472 73 74 75. Wow. ये मुझसे 10.5 साल छोटा है जी। अच्छा, आपके सगे भाई हैं? मेरा सगा भाई है जी, और बड़ी यानी बेटों की तरह है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे कभी इनका नंबर नहीं पूछेगा। वेरी इंटेलिजेंट नंबर 6472 73 74 75। राशिद भाई का बहुत शुक्रिया। राशिद भाई ब्रॉड डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई। जन कमर्शियल, विल कम बैक, प्लीज स्टे ट्यून्ड। ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਓ